یہ جیو کا دفتر ہے. یہاں سے آپ کو ہر خبر ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں جیو کے آنے سے وہ نہ صرف اب زیادہ باخبر ہو گئے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ٹینشن بھی بڑھ گیا ہے. کیا کریں، اگر اس ملک میں خبریں ایسے ہی ہوں گی تو ٹینشن تو بڑھے گا ہی. میں یہاں کام کرتی ہوں اور میں بھی سوچتی ہوں کہ ہم کب اس ملک میں ایسے حالات پیدا کریں گے کہ لوگ خوش تو نظر آئیں. شاید اسی ٹینشن سے ہی ہار مان کر میں نے لندن جانے کا فیصلہ کیا ہے. یہاں تو آئے دن ایک ہی بات سننے میں آتی ہے. بہت پریشانی ہو گئی ہے، دکانداری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، مہنگائی اتنی ہے. ہر انسان خواب دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. بس جو بھی بنے گا ابھی تو یہی زندگی ہے، کیا کریں. کبھی خوشیاں بھی ملتی ہے، کبھی کم بھی ملتی ہے، کبھی زیادہ ملتا ہے، کبھی کم ملتا ہے. اس کا تو کوئی ہمیں گلا ہی نہیں. کیا کرے گا مزدور آدمی، کیا کھائے گا مزدور آدمی. بندہ نکلتا ہے تو جانے کا پتہ نہیں ہوتا، آنے کا پتہ نہیں ہوتا، واپسی لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا. میرے اپنے گھر میں بہت ساری زندگیوں کی کہانیاں آ کر ملتی ہیں. ابراہیم دن میں گورنمنٹ اسکول میں میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں اور چھٹی کے دن یہ کام کرتے ہیں. ابراہیم کے 3 بچے ہیں جن کو بڑی فیسیں بھر کر ابراہیم نے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اپنی زندگی اپنے باپ سے 6 قدم آگے شروع کر سکیں گے. لیکن ہمارا کرپٹ سسٹم اجازت دے تبھی تو. انگلش میڈیم اسکول میں ڈالا ہوا ہے، 1000 فیس ہے اس کی. بس یہ ہے کہ بچے جیسے جو ٹیچرز یاد کرنے دیتا ہے رٹا مار کر آ جاتے ہیں. ایک دم یاد تو کر لیتے ہیں بچے، سنا دیتے ہیں یہ وہ، لیکن بچے کو انگلش کے بارے میں 2 لائنیں لکھنے کے لیے بولا وہ نہیں لکھ سکتا. کون سی کلاس میں؟ میٹرک کلاس میں. بچہ پاس ہونے کی حد تک تو ہے، رٹا چلا آ رہا ہے، پاس پڑھ رہا ہے اور یاد کر رہا ہے اور بس. مطلب لکھ رہا ہے انگریزی میں، اسے کچھ نہیں پتا وہ کیا لکھ رہا ہے. ہاں لکھ رہا ہے لیکن اس کو کافی ورڈز کی، جیسے اب یہ ہے کہ 100 میں سے 90 ورڈز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی میننگز کیا ہیں، مگر لکھنا آتا ہے بس. اس کو اسپیلنگ آتی ہیں، لکھنا آتا ہے لیکن اس کی میننگز ہی نہیں پتا کیا ہے. جیسے ڈرافٹنگ نہیں کر سکتا، وہ خط نہیں لکھ سکتا، نہیں لکھ سکتا لیٹر بھی، نہ اپلیکیشن بھی لکھے گا تو اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ کر جائے گا. اور یہ ہے ہمارے مالی غلام رسول، جن کو زندگی بھر کی محنت کے بعد بھی اپنے مستقبل سے کوئی توقعات نہیں. میری زندگی جو ہے اسی کام میں گزر گئی ہے، بس گزارا چل جاتا ہے. مکان کے کرائے بھی ہیں، خرچے بھی ہیں، جمع تو کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارا بھی ابھی یہی ہے کہ 2 سال کے بعد ہم واپس گاؤں چلے جائیں گے. واپس کیوں چلے جائیں گے؟ ادھر کا ماحول جو ہے نا ہاں یہ خراب ہو رہا ہے. بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو پھر ماں باپ کو یہ تو روٹین چل رہی ہے، نزدیک نہیں آنے دیتے. جب ان کی بیویاں آ جائیں گی وہ پھر ساتھ میں تھوڑی رکھیں گے ہمارے. نہیں اپنے بچوں کو پالنے کا بھی تو ہوتا ہے، کیسا پالے. پال تو رہے ہیں مگر لگتا ہو سکتا ہے 1-2 بچے ساتھ ہوں، ہو سکتا ہے 1-2 نہیں بھی ہوں. شیطان بچے لگ رہے ہیں. تو ویسے سمجھ جاتے ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں، مگر کچھ پتا نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں ہے، آنے والے زندگی کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور جب سے اماں کو پتا چلا ہے کہ میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ کچھ مایوس سی دکھتی ہیں. 15 سال سے اماں کی عمر بڑھتی دکھ رہی ہے لیکن وہ 3 بسیں بدل کر ہمارے گھر آتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے. میں ان کی بیٹی ہی کی طرح ہوں لیکن ان کے خاندان کے مسائل بہت مختلف ہیں. زندگی کے تو جب تک زندگی حیات وہاں تک مسائل ہی ہیں. کیا ہوا اماں ایسے؟ عمران کا بیچارہ وہی جو کرتا ہے، بس کبھی 6 مہینے، کبھی سال، کبھی 2 سال، کہیں کسی کی بدلی، کہیں کوئی اتر گیا، کہیں نہیں ہے. حالانکہ وہ کام اتنا اچھا جانتا ہے، 2nd ایئر سے آگے پڑا ہوا ہے. نوکری کا تو اتنی بینک میں کوششیں کی اور پیسہ بھی بینک میں ڈالا، بینک کی نوکری کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. ہوگا، ہونے والا ہے، اب لیٹر آ جائے گا، ہوگا، ہونے والا ہے. 2-3-4 سال ہو گئے، ابھی لیٹر آئے بھی آئے. اور آپ کے میاں صاحب؟ ہمارے میاں صاحب ہے، بس وہ اپنی ایک ڈگر پہ لگے ہوئے، زندگی بیت گئے. وہ ایک ہی راہ ہے، ان کے دوسرے روڈ ملتا ہی نہیں ہے. وہ زندگی میں انہوں نے کیا دیا؟ ساری زندگی بیتی، 70 روپے دیے. 70 سے انسان آگے بڑھتا ہے، زمانہ ترقی کر گیا. وہ 70 دیتے دیتے پوری زندگی اب 30 روپے دینے پہ آ گئے. بولے کیا کرو، ہے ہی نہیں میرے پاس، دھندا ہی نہیں ہوتا، میری جان ہی نہیں چلتی. چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، میری چلے گی، وہاں تک میں کھینچ لوں گی.
ایسے تو ہمارے یہ پاکستان میں ہے ہی مسئلے مسائل کی زندگی والا. اما بس اسی لیے میں جا رہی ہوں. کچھ وہاں سے بن کے آؤ تو پھر اپنے ملک کی خدمت کرو. ہاں کچھ وہاں سے بن کے آؤ نا بیٹا, تو ملک خدمت اپنے ملک کی کرنا. ایک ایک کر کے اچھے اچھے لوگ نکل جائیں گے, وہیں آباد ہو جائیں گے, وہیں کام کریں گے, وہیں خدمت کریں گے. پھر یہاں تو پھر اللہ ہی مالک ہے. بلکہ وہاں سے تم کوئی عزم لے کر آؤ, تم وہاں سے کوئی بن کے آؤ تو یہاں شعور دو, یہاں ان کو سدھارنے میں زندگی یہاں ان کے ساتھ وہ کرو. لیکن وہیں آباد نہیں ہو جانا بس. وہاں مطلب گورے سے میں شادی کروں. گورے سے کرو نہیں, بے شک کرو, گورے سے کرو, بے شک کرو. اس کو بھی گھسیٹ کے یہاں لے آؤ. صحیح ہے. تھوڑا بہت اپنے ملک میں گورے بھی آباد ہو. ہاں پوچھتی ہوں جا کے کسی سے میں. میرے مطابق ہر ہفتے اور اتوار کی رات 11:05 صرف جیو نیوز پر. مسئلہ آپ کے سیٹ کا نہیں, آپ کے کنیکٹ